نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ جو موجود ہیں وہ اپنی اپنی حاضری بنا لیجئے چیٹ میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ تشبیہ ضمنی کے موضوع پر ہوگا۔ تشبیہ ضمنی یہ تشبیہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور یہ تشبیہ کی جو عام قسمیں ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، چاہے اطراف کے اعتبار سے، چاہے تشبیہ تمثیل و غیر تمثیل کی تقسیم کے اعتبار سے، یہ ایک الگ نوعیت کی تشبیہ ہے جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی اس شکل میں نظر نہیں آتے جس شکل میں اس سے پہلے کی تشبیہوں میں نظر آتے تھے۔ تشبیہ تمثیل کے اندر بھی مشبہ اور مشبہ بھی موجود تھے، گرچہ وہ منظر اور مشہد مشبہ اور مشبہ بھی بناتے تھے ہم لوگ ان کو، لیکن تشبیہ اور یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کا جو ہے وہ تصور موجود تھا۔ تشبیہ ضمنی تشبیہ کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی کی جو ابھی تک ہم لوگوں نے تقسیم پڑھی ہے اس طرح کی واضح تشبیہ نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر تشبیہ کو چھپا کر کے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ارکان واضح نہیں ہوتے۔ ابھی پڑھتے ہیں شواہد کو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اسی کی روشنی میں ہم قواعد تک پہنچیں گے۔ تو کہتے ہیں مصنفین رحمہ اللہ کہ التشبیہ الضمنی، تشبیہ الضمنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ ضمنی ہے، یعنی کلام کے درمیان اس کو پوشیدہ کر کے ذکر کیا جاتا ہے، تضمین کر کے، مضمن کر کے، یعنی اس کے اندر وہ شامل ہوتی تو ہے لیکن جو اس کی معروف شکلیں ہیں ان شکلوں میں وہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ آئیے شواہد کو پہلے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا شاہد ابو تمام کا ذکر کیا ہے۔ ابو تمام یہ آپ ان کا ذکر پہلے سن چکے ہیں، گرچہ اس کے بارے میں بہت تفصیل سے نہیں بتایا گیا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ عباسی دور کے ہیں اور بختری کا یہ استاذ تھا، اور یہ متنبی سے پہلے ہے، متنبی سے پہلے ہے۔ پہلا دور ابو تمام اور بختری کا ہے، اور اس کے بعد پھر متنبی وغیرہ کا زمانہ آتا ہے۔ ابو تمام کہتا ہے کہ لا تنکری عطل الکریم من الغنا، لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، فالسیل حرب للمکان العالی۔ اب آپ اس میں دیکھیں نا کہ تشبیہ جو اس کے ادوات تھے، جو اس کے طرفین تھے، وہ کوئی چیز یہاں پر آپ کو معروف شکلوں میں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہاں تشبیہ ہے۔ کہتا ہے ابو تمام اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہ لا تنکری عطل الکریم من الغنا، کہ سخی شخص کے دولت سے خالی ہونے پر نکیر نہ کرو، دولت سے خالی ہونے پر، یعنی ایک کہ کوئی سخی اور جواد ہے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا بندہ ہے، تو سخاوت کرنے والے کے ہاتھ میں پیسے نہ ہونا یہ ان پر
اعتراض کا باعث نہ بنے، یہ ان پر نکیر کرنے کا سبب نہ بنے۔ لا تنکری، نکیر نہ کرو، اعتراض نہ کرو، عطل الکریمی، سخی آدمی کے خالی ہونے سے، کس چیز سے؟ من الغنا، دولت سے، روپے پیسے سے۔ یعنی اگر کوئی سخی انسان کنگال ہے تو اس کی کنگالی باعث تنقید نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ ہوا نا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے روپے پیسے کسی کے پاس ہوں اور اللے دللے اڑا کر اگر وہ خرچ کر دیتا ہے تو ایسے آدمی کو احمق کہا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کو کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کام کرنے والا ہے، کہ جتنے پیسے تھے اللے دللے اس کو اڑا دیا اور پھر ہاتھ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو ابو تمام کہہ رہا ہے، اس کی بیوی نے اس پر نکیر کی اس چیز پر، تو اس پر کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ قابل ملامت نہیں ہے، قابل تنقید نہیں ہے کسی سخی انسان کا کنگال ہو جانا، اس کے بعد کہ اس کے پاس مال و دولت تھی۔ کیوں؟ اگلا مصرع اس کا جواب کے طور پر ہے، اس کے جواب کے طور پر کیا کہتا ہے؟ فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي، اس لیے کہ سیلاب بلند جگہوں سے اس کی ہمیشہ دشمنی رہی ہے، سیلاب کی بلند جگہوں سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ واضح ہے یہ چیز؟ گویا یہ دوسرا مصرع اگر ہم غور کریں تو پہلا مصرع دعویٰ ہے اور دوسرا مصرع اس کی دلیل ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو دلیل اس نے دیا ہے وہ بہت ٹھوس دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش جو آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے زمین پر آتی ہے، وہ نشیبی علاقوں میں اپنا جمگھٹا کرتی ہے، اپنا جمواڑا کہاں لگاتی ہے؟ وہ نشیبی علاقوں میں، تالاب ہو، نہر ہو، دریا ہو، یہ سب نشیبی اور میدانی علاقوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن پہاڑ، حالانکہ بارش کو برسوانے کا سبب پہاڑی بنتے ہیں، مانسون انہی کے ذریعے سے تیار ہوتا ہے، لیکن خود بارش روکتے نہیں ہیں، وہ بارش طلب کرنے کا یا بارش کو لانے کا سبب پہاڑ بنتے ہیں، لیکن بارش اترنے کے بعد وہ پوری کی پوری میدانی علاقوں میں، نشیبی علاقوں میں چلی جاتی ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي۔ اب آپ دیکھیں ہمارا نیپال کا معاملہ، ہمالیہ اگر نہ ہو تو پورا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بھوکوں مر جائیں۔ یہاں بارش ہمالیہ لاتا ہے، پر ہمالیہ کے اوپر نیپال ایک بھی بود اپنے لیے نہیں روکتا، ساری کی ساری ہندوستان میں دے دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان ہر سال سیلاب زدہ رہتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ اوور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ علاقے ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ نیپال کی سخاوت ہے۔ تو آپ یہ جو دلیل ابو تمام نے دی ہے اس کو آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں کہ فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي، سیلاب بلند جگہوں سے اس کی اصلی دشمنی ہے۔ تو اگر کسی سخی انسان کے ہاتھ میں پیسے ٹکتے نہیں تو یہ اس کے لیے باعث ملامت نہیں بلکہ باعث تعریف ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اعلیٰ مقام پر ہے، بلند جگہ پر ہے، وہ پہاڑ کے قائم مقام ہے میدانی علاقوں کے مقابلے میں، اس کا قامت کہیں زیادہ بلند ہے، میدانی علاقوں سے اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی جو سخی ہوتا ہے، جو داد و دہش کا عادی ہوتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ کنگال رہتا ہے۔ کروڑوں کی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے، صبح ہوتے ہوتے کنگال بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسٹور کر کے چیزیں نہیں رکھی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم نے اس کو پڑھا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک آدھ دو کھجور پڑے ہوئے تھے جو کھانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کوئی آئی مانگنے والی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی دے دیا، اللہ کا نام باقی رہا صرف۔ تو یہ سخاوت اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ انسان خود کنگال رہے، خود محتاج رہے، خود احتیاج قائم رہے، لیکن وہ مانگنے والوں کو نامراد نہیں کرتا۔
تو ابو تمام یہاں پر اپنی بیوی سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ شوہر کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ چقندر اتنے گدھے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں اتنے پیسے آتے ہیں، پیسے ٹکتے نہیں. تو اس نے کہا کہ لا تنکری عطر الکریم من الغنا، کسی سخی انسان کے دولت سے خالی ہونے پر یا کنگال ہو جانے پر، دولت ملنے کے بعد لٹ جانے پر، ختم ہو جانے پر نکیر نہ کرو، اعتراض نہ کرو، ملامت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سیلاب کی بلند اور عالی جگہوں سے ازلی دشمنی ہے، وہاں وہ رک ہی نہیں سکتا. ہاں، تو دیکھیں کتنا بہترین شعر ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا مصرع دعویٰ ہے اور دوسرا مصرع دلیل ہے. اس میں تشبیہ کیسے ہے شرح کے اندر ہم پڑھیں گے. ایسے ہی ابن الرومی کہتا ہے، ابن الرومی اس کا بھی ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے، عباسی دور کا شاعر ہے اور وصف کے لیے مشہور ہے. کہتا ہے قد یشیب الفتى، قد یشیب الفتى ولیس عجیبا ان یری النور فی القضیب الرطیب. آج لگتا ہے کم بختوں نے چن چن کر مثالیں ڈھونڈی ہیں. یہ مثال بھی دیکھیے کتنی دلچسپ ہے. کہتا ہے کبھی کبھی نوجوانوں کے سر پر بھی سفید بال آ جاتے ہیں. اب آپ لوگ ہنسیے گا نہیں مجھے دیکھ کر. کہا قد یشیب الفتى، نوجوانی کے عالم میں بھی بالوں پہ سفیدی آ جاتی ہے. ولیس عجیبا، اور یہ چندہ تعجب خیز نہیں ہے. ہاں، تعجب خیز ہے. کہتے ہیں بڈھا ہو گیا، قطن نہیں بڈھا ہوتا، جو جوان ہے وہ جوان ہے. دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو مجھے مت کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ابن الرومی کہہ رہا ہے. قد یشیب الفتى، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نوجوانی میں بالوں پر سفیدی طاری ہو جاتی ہے. اور یہ عجیب نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ ہوا نا، ایک دعویٰ ہوا کہ اگر بالوں میں سفیدی آ گئی وقت سے پہلے تو دنیا تو کہتی ہے کہ صاحب یہ بڑھاپا ہے، پر یہ شاعر کہتا ہے کہ نہیں صاحب، وہ جوانی اس کی قائم ہے. لیکن یہ سفیدی جو آئی ہے یہ ممکن ہے، کبھی کبھی نوجوانی کے عالم میں بھی بالوں پر سفیدی آ جاتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ عَجِيبًا أَن يُرَى النَّوْرُ فِي الْقَضِيبِ الرَّطِيبِ. سرسبز و شاداب ڈالی پر اگر سفید کلی کھل جائے تو اس سے اس سرسبز و شاداب ڈالی کو سوکھی ہوئی ڈالی نہیں کہیں گے، یا کہیں گے؟ ہاں، آپ دیکھتے ہوں گے، اگر آپ باغیچے میں گئے ہوں گے، پھولوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سرسبز و شاداب، ہری بھری، بالکل اپنی نضارت اور اپنی تر و تازگی میں منتہا پر ہوتی ہے، اور اس پر سفید پھول کھلا ہوا رہتا ہے. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو کیا سفید پھول کھل جانے سے اس پودے کا بڑھاپا آ گیا؟ تو نہیں. تصور اگر کوئی کرتا ہے تو گدھا ہے. تو کہا کہ قد یشیب الفتى، انسانوں کا بھی ایسے ایک باغ ہے جس میں الگ الگ انسانوں کے پودے لگے ہوئے ہیں، جن میں سے وہ لوگ جن کی نوجوانی کے عالم میں سفید بال جن کے ہو جاتے ہیں، وہ اس پودے کی مانند ہیں جو سرسبز و شاداب رہتا ہے اور اس پر سفید پھول آ جاتے ہیں. کسی پر گلاب آتا ہے، کسی پر چمپا اور چنبیلی اور نسترن آتے ہیں، کسی پر سفید پھول آتا ہے. سفید پھول آپ جانتے ہیں کہ جو ہے چنبیلی وغیرہ سفید ہی ہوتے ہیں. تو قد یشیب الفتى ولیس عجیبا، کہ کبھی کبھی نوجوان بھی اس کے بالوں پہ سفیدی آ جاتی ہے. ولیس عجیبا، اور یہ تعجب خیز نہیں ہے کہ کلی دکھائی دے، کسی سرسبز و سفید کلی دکھائی دے، کس پر؟ سرسبز و شاداب ڈالی پر. تو آپ دیکھیں دوسرا مصرع یہ دلیل ہے اور پہلا مصرع ایک دعویٰ ہے. ابو الطیب متنبی، آپ کا پرانا دوست پھر آ گیا. ابو الطیب یہاں مراد کون ہے؟ ابو الطیب سے یہ متنبی کی کنیت ہے، جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں. تو ابو الطیب متنبی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من یہن یسہل الہوان علیہ ما لجرح بمیت ایلام. من یہن یسہل الہوان علیہ. آج جتنی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں نا، واللہ چیدہ چیدہ مثالیں ہیں، اتنی شاندار شاندار مثالیں ہیں
کہ اسی درس میں یہ چیزیں آپ کو ازبر ہو جائیں گی۔ کیا کہا یہاں پر حضرت متنبی نے، جس کو حکیم بھی کہا جاتا ہے، دانا تھا، شاعر بھی تھا اور دانا بھی تھا۔ جیسے اقبال کو اردو میں کہتے ہیں کہ شاعر اور حکیم دونوں تھا، فلسفی بھی تھا، تو متنبی بھی فلسفی اور شاعر دونوں تھا۔ کتنی فلسفیانہ بات اس نے کہی کہ من یہن یسہل الہوان علیہ، جو انسان ذلیل و خوار اور کمتر اور گھٹیا اور حقیر ہوتا ہے، رسوائی کا، ذلت کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، جو انسان گھٹیا ہوتا ہے، رسوائی کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے کوئی رسوا کن چیز، آپ جانتے ہیں کہ شریفوں کی شرافت پر بٹا لگانے والی کوئی معمولی سی چیز، معمولی سا دھبا، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عادتاً عام طور پہ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان شریفوں کی بات نہیں کر رہا یہاں، متنبی بات کر رہا ہے گھٹیا لوگوں کی، حقیر لوگوں کی۔ کہا من یہن یسہل الہوان علیہ، جو انسان حقیر ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہوا۔ کوئی اس دعویٰ کو کیسے مان سکتا ہے؟ رسوائی اور ذلت کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں۔ متنبی کہتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل بھی دوں گا۔ اگلا مصرع اس کی دلیل ہے۔ کیا ہے دلیل صاحب حضرت متنبی؟ کہا کہ صاحب ما لجرح بمیت ایلام، اگر کوئی مردہ جسم آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ اس پہ چاہے جتنے چرکے مارو، چاہے آپ جتنے زخم اس کو مارو، جتنے گھاؤ لگاؤ، مردے کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب احساس ہی مفقود ہے تو آپ چاہے چن چن کر کاری وار اس پر مارتے جاؤ، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کا بعین ہی یہی معاملہ ہے کہ جو انسان گھٹیا اور ذلیل حقیقت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ذلت و رسوائی کی مار مسلط ہوتی رہے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی بتیسی نکلی رہے گی۔ ہاں، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ اب ایک چوہڑے چمار کو اٹھا لاؤ، ہاں، اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کو اگر عوام کے سامنے دو چار جوتے بھی مار دو تو وہ ہنستا رہے گا، بھیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خوش رہیے بھیا۔ ہاں، ایک گالی بھی یا جواب میں ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا، اس لیے کہ بیچارے گھٹیا ہیں اور سماج میں ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اور گھٹیا رہنے پر انہوں نے قناعت کر رکھی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا مقدر ہی نالیوں میں اور سماج کے اندر سب سے گھٹیا طبقے کے اندر ہیں، ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اگر ان کو ماں بہن کی گالی بھی دے دے کوئی، ان کے چہرے پہ شکن نہیں آتی، بلکہ بتیسی کھلی رہتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ کسی نے دعا دے دی ہو۔ اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو وہ ہنستے رہتے ہیں، بے شرم بن کر کے۔ تو یہ چیز ہم اور آپ سماج کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی بات کو ابو طیب کہتا ہے کہ جو انسان حقیر ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، رسوائی کا برداشت کرنا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ یسہل الہوان علیہ، اور یہ ایک دعویٰ، اس کی دلیل متنبی نے دی کہ ما لجرح بمیت ایلام، دلیل یہ ہے کہ کوئی مردہ جسم اگر سامنے پڑا ہوا ہو، اس کو چاہے جتنے زخم مارو، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ احساس رہے تو تکلیف ہونا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تشبیہ ضمنی کے اندر، تینوں مثالوں کے اندر کتنی شاندار مثالیں ہیں اور کتنی شاندار تشبیہیں یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے شرح کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے تشبیہ ضمنی پائی جاتی ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ قد ينحو الكاتب او الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير ان يصرح به في صورة من صوره المعروفة، کہ کبھی کبھی انشاء پرداز یا شاعر بلاغہ کا ایک نیا انداز اختیار کرتا ہے،
जिसमें वो तशबीह का इशारा, तशबीह का सिग्नल इशारा देता है, बगैर इसके कि उसकी तसरीह करे, सराहत के साथ तशबीह को उसकी मारूफ शक्लों में से किसी शक्ल में बयान करे। बजाय तशबीह की मारूफ शक्लों में से किसी शक्ल में उसलूब को ढाले, इसके बजाय क्या करता है वो तशबीह की तरफ इशारा करता है। औ मा युमिउ ईमान, औहा यूही ईहान, सिर्फ इशारा दूर से करता है, जिससे लगता है कि तशबीह का इरादा उसके यहाँ मौजूद है, तशबीह का स्टाइल और उसलूब नहीं। अच्छा, ऐसा करता क्यों है? कहते हैं यफ़अलु ज़ालिका नुज़ूअन इलल इब्तिकार, जिद्दत पसंदी कलाम में लाने का कस्द करते हुए। और पहला मकसद ये कि जो तशबीह का घिसा पिटा उसलूब है उसको छोड़कर एक नया अंदाज इख्तियार करने के लिए, एक मॉडर्न तरीका इख्तियार करने के लिए। आप सभी लोग मॉडर्न के दीवाने हैं, तो तशबीह का जो एक मॉडर्न पैटर्न है उसको इस्तेमाल करता है ताकि अपने आप को जिद्दत पसंदों में से शुमार कराए। पहला मकसद ये। दूसरा मकसद क्या कि वह इकामतन, अगर इसी चीज को जो तकलीदी तरीका है तशबीह का उसमें अगर पेश करता तो यह मकसद हासिल ना होता। कौन सा मकसद? यहां वो ये चाहता था कि पहले मिसरे को दावा बनाए और दूसरे मिसरे को दलील के तौर पर पेश करे। ये चीज उसकी अगर मारूफ शक्लों में से अगर उसको पेश किया जाता किसी शक्ल में तो ये मकसद ना पूरा होता। तो कहा कि पहला मकसद तो ये कि नुज़ूअन इलल इब्तिकार, जिद्दत पसंदी का कस्द करते हुए, और दूसरा मकसद शायर का या का इंशा पर्दाज का क्या होता है कि उस हुक्म पर दलील कायम करते हुए जिस हुक्म को उसने मुस्नद की तरफ, मुशब्बह की तरफ निस्बत किया है, जिस हुक्म को मुशब्बह की तरफ जिस हुक्म की निस्बत की है उस हुक्म पर दलील कायम करना चाहता है कोई इंशा पर्दाज या कोई शायर। तब वो तशबीह के मशहूर तरीकों को छोड़कर तशबीह ज़िमनी के रास्ते को इख्तियार करता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मुतनब्बी को जब ये बतलाना हुआ कि जलील और हकीर इंसान पर जिल्लत और रुसवाई की मार बर्दाश्त करना आसान होता है, और इसकी सबसे अगर आपको वाज़ेह मिसाल लेनी है तो कुरान करीम के अंदर यहूदियों की मिसाल ले लेना, जिन पर लानत और फिटकार और अल्लाह के गजब की मार पड़ी है। दुरिबत अलैहिमुल दिल्लतु वल मस्कनतु, जो कुरान ने कहा सूरह बकरा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर और अलग जगहों पर, तो जिल्लत और मस्कनत की मार उनके ऊपर मुसल्लत है। इसीलिए यहूदियों से ज्यादा बेशर्म कौम दुनिया के अंदर आप नहीं पाइएगा। यहूदी दुनिया की बेशर्म तरीन कौम है, इसीलिए ना उनको अपनी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह, ना उनके यहाँ हराम और हलाल रिश्तों की कोई परवाह। अगर सलीबी जंगों की दास्तान आप जानते होंगे तो उस पस मंजर को अच्छी तरह समझते होंगे। तो ये कौम क्यों इतना ज्यादा घटिया है? इसलिए कि जिल्लत और मस्कनत की मार क़यामत की सुबह तक अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दिया उसके ऊपर। अब वो जिल्लत और मस्कनत से क़यामत तक उससे निकल नहीं सकते। जब नहीं निकल सकते तो उनके यहाँ शर्म और बेशर्म का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उनके लिए कोई शर्म नाम की चीज बाकी ही नहीं रही। लेकिन और कौमों के अंदर आप उस दर्जा बेशर्मी नहीं पाएंगे। जी, तो मुशब्बह की तरफ मुतनब्बी ने चाहा कि एक हुक्म मुस्नद करे, एक हुक्म की निस्बत करे, और हुक्म क्या है वो कि उसके ऊपर जिल्लत की मार बर्दाश्त करना आसान है। ये एक अजीब व गरीब बात कही थी मुशब्बह के लिए मुतनब्बी ने, जिसको कोई आम इंसान बगैर दलील के नहीं मान सकता, इसलिए कि कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती गवारा नहीं करता। लेकिन यहां पर चाहे जलील इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन यहां पर जब देखा कि मुतनब्बी ने कि सामने वाला बगैर दलील के नहीं मानेगा, तो तशबीह ज़िमनी का अंदाज इख्तियार किया और मुशब्बह की तरफ जो हुक्म उसने मंसूब किया है उसके लिए दलील के तौर पर दूसरे मिसरे में मा लिजुरहिन बिमय्यतिन इलामु मुशब्बह बिही को इस शक्ल में लेकर के आ गया। अच्छा, तो ये दूसरा मकसद है कि अपने दावा पर दलील कायम करना चाहता है शायर या इंशा पर्दाज, तब वो तशबीह ज़िमनी को इस्तेमाल करता है। तीसरा मकसद होता है तशबीह को छुपाना चाहता है, तशबीह को छुपाना चाहता है। अब आप देखें ना, इसके अंदर
جو تینوں شواہد پیش کیے گئے اس میں آپ کو نہ ادات تشبیہ دکھائی دے رہی ہے، نہ وجہ تشبیہ دکھائی دے رہی ہے، نہ مشبہ اور مشبہ بھی کا جو فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہے. تو تشبیہ رہے بھی اور سامنے والے کو اس کا شعور بھی نہ ہو پائے. یہ سامنے والوں سے تشبیہ کو چھپانے کا ارادہ رکھتا ہے جو ہے شاعر انشاء پردان، تب وہ اس تشبیہ کو استعمال کرتا ہے. اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تشبیہ جس قدر مخفی رہتی ہے، جس قدر باریک ہوتی ہے، جس قدر غور و فکر کی محتاج ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر بلاغت پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر اتنا زیادہ وہ مؤثر ہوتی ہے. اب ابو تمام کے شعر کو دیکھیں، وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ لا تستنکری خلو الرجل الکریم من الغنا، کہ کسی سخی شخص کے دولت سے یا روپے پیسے سے کنگال ہو جانے پر نکیر نہ کرو، اس کی عیبجوئی نہ کرو. اس لیے کہ یہ بات عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں، اس لیے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں جو جگہوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ہوتی ہیں، ہاں، لا یستقر فیہا ماء السیل، اس پر سیلاب کے پانی کا ایک قطرہ بھی ٹک نہیں پاتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ ساری بارش کھینچتا وہی ہے، ہاں، لیکن ساری کی ساری ادھر سے کھینچتا ہے اور ادھر بائیں ہاتھ سے ادھر لٹا دیتا ہے ہندوستان کو، لاؤ جاؤ موج کرو بیٹے. تو چھوٹا سا ملک ہے لیکن پورے ہندوستان کو سیراب کرتا ہے. تو یہ نیپال کی سخاوت کی انتہا ہے. تو کہا کہ صاحب پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں، جو جگہوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بلند مقام رکھنے والی ہوتی ہیں، اس پر سیلاب کا پانی ٹکتا نہیں ہے. کیا یہاں پر آپ تشبیہ نہیں غور کرتے کہ اس میں تشبیہ دکھائی دے رہی ہے؟ علم تلمہ ہونا تشبیہن، کیا یہاں تشبیہ نہیں دیکھتے آپ؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ضمناً ایک سخی انسان کو جو کنگال ہو چکا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے پہاڑ کی چوٹی سے اس حال میں کہ وہ سیلاب کے پانی سے خالی ہو چکا ہے. لیکن اس چیز کو شاعر نے کھل کر کے جملے کے اندر نہیں رکھا، بلکہ ایک مستقل جملہ لے کر کے آیا اور اس جملے کے اندر اس مفہوم کو سمو دیا. وَضَمَّنَهَا هَذَا الْمَعْنَى فِي صُورَةِ برہان، اور اس مستقل ایک الگ جملے میں اس معنی کو شامل کر دیا، سمو دیا دلیل کے طور پر. اور یہیں سے اس کا نام، اس تشبیہ کا نام کیا رکھا گیا؟ تشبیہ ضمنی. ایسے ابن الرومی صاحب کا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی نوجوان کے چہرے کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، گرچہ ولم تتقدم بھی سن، گرچہ عمر دراز نہ ہو، گرچہ وہ عمر میں اس مرحلے کو نہ پہنچا ہو جہاں عام طور پر سفیدی آتی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَجِيبٍ، اور یہ تعجب خیز نہیں ہے. کیوں؟ کہتا فَإِنَّ الْغُصْنَ الْغَضَّ الرَّطْبَ قَدْ يَظْهَرُ فِيهِ الزَّهْرَ الْأَبْيَض، کہ سر سبز و شاداب تر و تازہ ڈالی پر سفید پھول کا کھلنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہاں پر ابن الرومی واضح تشبیہ لے کر کے نہیں آیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کبھی نوجوان کے کنپٹی کے بال بھی سفید ہو سکتے ہیں اور سرسبز شاداب ڈالی کی طرح جس پر سفید پھول کھلتے ہیں. اس بات کو اس نے ایک مستقل جملے کی شکل میں پیش کیا جس میں یہ مفہوم شامل تھا، سمویا ہوا تھا، اور یہ پہلے مصرے کی دلیل کے طور پر بھی آیا. اسی طریقے سے متنبی صاحب کو دیکھیں آپ، کہتا ہے کہ ان الذی اعتاد الہوان یسہل علیہ تحملہ، کہ جو انسان رسوائی کا خوگر بن جائے اس پر رسوائی کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. ولا یتعلم لہ، اس رسوائی سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کوئی گزند نہیں پہنچتی، چندہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ولیس ھذا الادعاء باطلا،
یہ سننے میں چاہے جتنا تعجب خیز لگے آپ کو، لیکن یہ دعویٰ باطل نہیں ہے، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن المیت اذا جرح لا يتألم، اس لیے کہ کوئی مردار جب اس پر زخم لگایا جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کے اندر تشبیہ کی طرف اشارہ ہے صراحت کیے بغیر، پرانے طریقے میں سے ایک طریقہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو تینوں شعروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان موجود ہیں جب تشریح کی گئی تب، اور آپ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو تشبیہ کی جو مشہور شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کسی شکل کے اندر نہیں لایا گیا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی تشبیہ کو تشبیہ ضمنی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ درس کتنا مختصر ہے، خلاصہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر قاعدہ اس شرح کی روشنی میں کیا مستنبط ہوا کہ تشبیہ ضمنی، التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفۃ بل یلمحان فی الترکیب۔ تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ کو کہا جاتا ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف شکلوں میں سے کسی شکل میں نہ رکھا جائے، بلکہ اسے ترکیب کے اندر محسوس کیا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ موجود ہوتا ہے ترکیب کے اندر۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ ممکن، اور یہ قسم تشبیہ کی لائی جاتی ہے تاکہ اس بات کا فائدہ دے کہ وہ حکم جس کی نسبت مشبہ کی طرف کی گئی ہے وہ حکم واقع ہونا اس کا ممکن ہے، اس لیے کہ ساتھ میں دلیل لگی ہوئی ہے۔ جیسے آپ دلیل کا انکار نہیں کر سکتے ویسے آپ اس دعویٰ کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کو لایا جاتا ہے تاکہ اس بات کا فائدہ دے کہ جس حکم کی نسبت مشبہ کی طرف کی گئی ہے اس حکم کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے۔ اب آئیے نموذج کے اندر جو دو شعر بیان کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ متنبی کہتا ہے وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ۔ متنبی آپ کا پرانا دوست کیا کہا اس نے کہ وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا، دو ممدوح ہیں جن کی شان میں اس نے یہ قصیدہ کہا ہے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صاحب آپ بس چاپلوسی والی تعریفیں کر رہے ہو، چاپلوسی، اور حقیقت میں وہ بندہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہو اس تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ تو متنبی ان پر رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، میں جن دو شخصوں کی تعریف کر رہا ہوں وہ دونوں شخص حقیقت میں مدح کے، ثنا کے، تعریف کے مستحق ہیں۔ یعنی تعریف میری جو میں کر رہا ہوں یہ جہاں پر اس کی جگہ ہونی چاہیے، سوٹیبل جگہ، وہاں پر جا کر یہ فٹ بیٹھ رہی ہے۔ کہا کہ وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ، میرا شعر جو ان دونوں ممدوح کے بارے میں ہے وہ اپنی بالکل مناسب ترین جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا پہلا مصرع۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ، ہار تو حسیناؤں کے گلے ہی میں جچتا ہے، ہار تو حسیناؤں کے گلے ہی میں جچتا ہے۔ کوئی کالی کلوٹی بھجنگ سی لکڑی ہو اس کے گلے میں اگر ہار ڈال دیں آپ، لال و جواہر والا ہار کیوں نہ ہو، اس کی وہ رونق کبھی نہیں آئے گی۔ جو شکل و صورت کی بہتر اور خوبصورت ہو اس کے گلے میں اس ہار کی قسمت جاگ جاتی ہے، آپ بھی اس چیز کو مانیں گے۔ تو یہاں پر متنبی نے دوسرا مصرع جو پیش کیا ہے یہ پہلے مصرے کی دلیل ہے کہ جیسے حسیناؤں کے گلے ہی میں ہار شوبھا دیتا ہے،
ایسے ہی میرا کہا ہوا مدحیہ کلام انہی دونوں ممدوح کی شان میں لائق و زیبا ہے اور مناسب ترین ہے. اس کی وہی مناسب ترین جگہ ہے جہاں اس کو جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہے اور جہاں اس کو پیش کیا جانا چاہیے. دوسرا شاعر کہتا ہے کرم تبین فی کلامک ماثلا وَيَبِينُ عِتْقُ الْخَيْلِ مِنْ أَصْوَاتِهَا. کیا کہا شاعر نے؟ کہا کرم، کہ سخاوت تو اس کی ممدوح کی سخاوت، اس کی جود و سخا کی تعریف کر رہا ہے اپنے ممدوح کی. کہا کہ اس کی جود و سخا تو اس کی گفتگو سے پھوٹی پڑ رہی ہے، اس کی گفتگو سے اس کی سخاوت مجسم ہو کر سامنے آ رہی ہے.